تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اس کو جنتی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو. تو سن لو، میں بخاری شریف سے دوسری حدیث سنا رہا ہوں. ان کو یزید سے محبت ہے نا جو اس کو جنتی کہہ رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ورنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ محبت ہے نا. تو بخاری شریف میں حدیث ہے المرء مع من احب، اور دوسری روایت انت مع من احببت. حضور نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا. تم جاؤ یزید کے ساتھ، انشاءاللہ ہم امام کے غلاموں میں ہوں گے. اللہ کیماڑی میں اور لیاقت آباد دو جگہ کا واقعہ. زندہ ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے دیکھا ہوگا. والد صاحب تقریر کر رہے تھے، کسی کا بھیجا ہوا شخص خود نہیں آیا سامنے. اتنی ہمت تو ہے نہیں نا. ایک کسی شخص کو بھیج دیا، جاؤ تقریر میں جا کے بولو. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مولانا صاحب بخاری میں لکھا ہے یزید جنتی ہے. اس کے لفظ بتا رہے ہیں کہ اس کو بخاری کتنی آتی ہے. تقریر کے درمیان بول پڑا، اس نے غلطی کی. ایجنٹ تھا نا بھیجا ہوا کرائے کا. والد صاحب نے کہا تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے میں بحث کروں، تجھے کہوں کہاں لکھا ہے دکھا. تو اس قابل تو ہے نہیں. تو نے مجمع میں بات کی ہے، آؤ فیصلہ کرتے ہیں. میں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. تو اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگ، میں اپنا حشر امام کے ساتھ مانگتا. سارا مجمع دیکھ رہا تھا، وہ دعا کے لیے تیار. کدھر گیا دعویٰ؟ اوپر اوپر سے اس کے لیے کر رہے ہو، اندر سے تمہیں بھی پتا ہے اس کا بیڑا غرق ہونا ہے. ان کو اندازہ نہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت پہنچاتے ہیں. اب سنو یزید کے بعد کے کام. کربلا کا واقعہ قسطنطینیہ کے بعد کی بات ہے نا. کربلا کا واقعہ یزید نے ابن زیاد کو مقرر کیا، اختیار دیا. تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا میں ایک ایک حوالہ موجود ہے. ابن زیاد کو مقرر کیا، امام حسین کے مقابلے پہ بھیجا، جا تجھے جو بھی کرنا پڑے کر، یہاں تک کہ تجھے قتل کرنا پڑے تو کر دے. ابن زیاد نے خود کہا، مجھے یزید نے یہ کہا. لوگ کہتے ہیں جی ابن زیاد نے کیا، یزید نے تو نہیں کیا. تو ابن زیاد کو لگایا کس نے تھا؟ کوفہ کے گورنر تو حضرت نعمان بن بشیر تھے، صحابی تھے. ان کو ہٹا کر ابن زیاد کو لگایا کس نے تھا؟ اور پھر واقعہ کربلا کے بعد یزید نے ابن زیاد کو انعام کیوں دیے، سزا کیوں نہیں دی؟ اگر وہ اس واقعے سے خوش نہیں تھا تو اس کو چاہیے تھا ابن زیاد کو، شمر کو، ان سب کو سزائیں دیتا. اس نے تو انعام دیے. اس کا خطبہ پڑھو جو اس نے یزید نے امام علی مقام کا سر مبارک آنے کے بعد کہا. وہ تو یہی کہتا رہا کہ تم لوگوں نے غلطی کی. پھر اسی کے حکم سے مدینہ منورہ پر چڑھائی ہوئی. دھیان سے سنو، یزید نے حکم دیا، فوج بھیجی، کیونکہ مدینے والوں نے بغاوت کر دی تھی. کہا تھا ہم نہیں مانتے اس کو. اس نے کہا جاؤ، جب تم مدینے پر قابو پالو 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے. اس یزید نے حکم دیا. اور حضور فرماتے ہیں جو مدینے والوں کو ڈرائے گا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا. 10,000 بڑے چھوٹے افراد مدینہ منورہ میں قتل کیے گئے. یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان گھوڑوں نے لید پیشاب کیا. 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی.
مدینہ منورہ کی پاک دامن عورتوں کی پارسائی لوٹی گئی یزید کے حکم سے، اس کے باوجود اسے جنتی کہنا چاہتے ہو؟ ڈوب مرو، تم لوگ ایمان والے نہیں ہو، تم لوگ زمین کا بوجھ ہو جو اس پلید کے لیے جنتی ہونے کا لفظ کہتے ہو۔ پھر اسی کے حکم سے مکہ پر حملہ ہوا، کعبے پر پتھر برسائے گئے، پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے، آگ نکلتی ہے، کعبے کا غلاف جلا، کعبے کی چھت جلی، اسی یزید پلید کے حکم سے۔ اس کے زمانے میں بہنوں نے بھائیوں سے نکاح شروع کر دیے تھے، اس کے زمانے میں شراب کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی، تم اس کو جنتی کہنا چاہتے ہو؟ شرم آنی چاہیے، کتنی تکلیف پہنچاتے ہو تم میرے نبی کو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا تھا، پہاڑی پھٹے، زندہ اونٹنی نکلے، وہ بچہ جنے۔ قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا، پورا ہوا، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ فرمایا اب تم ایمان نہیں لائے نا تو یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دینا، یہ کھائے پیے گی، اس کو تنگ نہ کرنا۔ قوم تنگ آئی ہوئی تھی، اس اونٹنی کو اللہ نے ان کے لیے امتحان بنا دیا۔ وہ جس کھیت میں منہ رکھتی وہ سارا چارہ اس کے پیٹ میں جاتا، جس پانی کی نالی پہ منہ رکھتی وہ سارا کھیت میں نہیں جاتا تھا، اس کے پیٹ میں جاتا تھا۔ کیدار نامی شخص نے ارادہ کیا اس کی ٹانگ کاٹ دینے کا، جب ٹانگ کاٹ دیں گے تو یہ چل نہیں سکے گی، کھیت میں کہاں جائے گی، پانی کیسے پیے؟ فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برائی کے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں۔ ایک آدمی نے ارادہ کیا، پوری قوم خاموش رہی۔ خاموشی کا کیا مطلب کہ کر، یہی مطلب ہے نا، رضامندی ہے۔ خاموش رہی، اس نے کونچیں کاٹ دیں اس اونٹنی کی۔ میں نہیں کہتا کہ جاؤ، لیکن یوٹیوب پہ کھولنا مدائن صالح، آج بھی جانا یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ نکال کے دیکھ لینا، پہاڑوں میں بنائے ہوئے مکان ابھی موجود ہیں، ابھی موجود ہیں۔ وہ پوری بستی اجڑ گئی، سینکڑوں برس گزر گئے، آج بھی وہاں کوئی شخص رہ نہیں پاتا، ساری قوم تباہ ہوئی۔ جس نے اللہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، جب اس قوم کا یہ حال، تو جس نے اللہ کے نبی کے بیٹے کو کاٹا، ان کی قربانی کو سلام کرنے کی بجائے آج بحث کرتے ہو؟ ان کے قاتل کو جنتی کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے عذاب کے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے ذلت کے۔ جنہوں نے ان سے محبت کی ان کو کیا ملا؟ پڑھو کتابیں، شفا میں بدر کے حوالے سے اور ایک کتاب میں امام پاک کے حوالے سے یہ بات موجود۔ بادشاہ تھا، اپنی فوج کا معائنہ کر رہا تھا، مسلمان، جس طرح آپ کے ہاں 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے، اس کے ہاں بھی کوئی دن ہوگا۔ پہاڑی پہ کھڑا سامنے اپنی ہزاروں جوانوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا، کہاں؟ مائک لگا کر اس نے سنایا نہیں، کسی کو بتایا نہیں، دل میں آیا اتنے جوان میرے پاس ہوتے، کاش میں بدر میں ہوتا، مسلمان لشکر کی مدد کرتا۔ پھر خیال آیا کاش میں کربلا میں ہوتا، اتنے جوان میرے پاس ہوتے، میں نبی کے نواسے کو ایک تیر بھی نہ لگنے دیتا۔ یہ خیال آیا، فوج کا معائنہ ہوا، جو بھی ہوا وہ چلا گیا اپنے گھر، فوج اپنے مورچوں میں۔ اس علاقے میں کوئی اللہ والے رہتے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں ملے، فرمایا صبح بادشاہ کے پاس جانا، اس کو میرا سلام کہنا کل فوج کا معائنہ کرتے ہوئے اس کے دل میں جو خیال آیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔
جو محبت کرتے جو محبت کرتے صلہ پاتے. ان بغض رکھنے والوں کو نہ کچھ ملا ہے نہ ملے گا سوائے عذاب کے خسارے کے. ان کے حصے میں اور کچھ نہیں. کاش کوئی مسلمان بادشاہ صحیح ہوتا یہاں پر، ان لوگوں کی زبانیں کھینچ لیتا، ان کو سزائیں دیتا. ان کا یہ حال ہے. میں نے آپ کو بتا دیا، اگر ان کے زور لگانے سے کہیں گے نہیں جی وہ قسطنطنیہ کے جہاد میں شامل تھا، تو اس کے بعد کے کام کیا ہیں؟ بعد کے کام بتاؤ اس کے. کیا وہ مسلمان بھی رہا؟ تم اس کو جنتی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اپنے ایمان کی فکر کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں آپ کو 2-3 حدیثیں اور سنانا چاہتا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لونڈوں سے مراد دین میں، عقل میں کمزور لڑکے، ان کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں. لونڈوں کی حکومت سے اونچی. صحابہ نے پوچھا حضور یہ لونڈوں کی حکومت کا مطلب کیا؟ فرمایا اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو دین کے معاملے میں ہلاک ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو دنیا کے معاملے میں ہلاک. یعنی ان کا کہنا مانو گے تو دین جائے گا، نہیں مانو گے تو دنیا جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو. کون سی ہجری؟ اونچی 60، 50 اور 10، 60 ہجری میں یہ یزید پلید تخت پر بیٹھا. میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا. اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ جانتے تھے. حضرت ابو ہریرہ چلتے بازاروں میں کہتے تھے یا اللہ مجھے 60 ہجری کا سال اور لونڈوں کی حکومت دیکھنے کا موقع نہ ملے، اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب 1-2 حدیثیں اور سن لیں، میں آپ کا آج ٹائم لے رہا ہوں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری راوی، کہ نہ وہ ناخلف لونڈے 60 ہجری کے بعد ہوں گے جو نمازیں ضائع کریں گے، خواہشات نفس کی پیروی کریں گے، وہ عنقریب جہنم کی وادی غی میں ڈالے جائیں گے. یہ غی جہنم کی وہ وادی جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ وغیرہ گند گرایا جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، دھیان سے سنو، وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا بنی امیہ میں سے ہوگا، اور فرمایا اس کا نام یزید ہوگا. کیا نام ہوگا؟ نبی پہلے ہی فرما رہے. تم اس کو جنت میں ڈالنا چاہ رہے ہو، حضور بتا رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا. رسول زادیوں کی چادریں کھینچی گئیں، ان کا زیور چھینا گیا، رسول زادیوں کو تماچے مارے گئے. بھوکا پیاسا آل رسول کو ذبح کیا گیا. ایک ایمان والا سننا پسند نہیں کرتا. تم امام کو سلام کرنے کی بجائے بحث کرتے ہو.
آخری بات سنیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے یزید کے بارے میں پوچھا. بیٹا پوچھ رہا ہے باپ سے کہ جو یزید سے دوستی رکھے اس کے بارے میں کیا حکم؟ تو باپ کہتے ہیں کوئی ایمان والا کیا ایسا بھی ہوگا جو یزید سے دوستی رکھے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے؟ تو بیٹے نے کہا قرآن میں اللہ تعالی نے کس آیت میں یزید پر لعنت کی ہے؟ تو امام احمد وہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23. آیت کا ترجمہ کہ تو تم سے یہی ہوگا، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور قطع رحمی کرو گے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر ان کو حق سے بہرا اندھا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں. امام احمد یہ آیت پڑھ کے بتاتے ہیں کیا نواسہ رسول کے قتل سے بڑھ کر کوئی بڑا فساد ہو سکتا ہے؟ تو یہ فساد جس نے کیا اس پر اللہ نے کیا کی ہے؟ کیا کی ہے؟ 1000 بار لعنت یزید پر اور اس کے حامیوں پر. ایک بار نہیں، 1000 بار. ہمیں عادت نہیں ہے لعنت بھیجنے کی، لیکن یہ جو حامی بن گئے ہیں ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ان حامیوں پر بھی، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے آل رسول کو تڑپایا، بھوکا پیاسا ذبح کیا، ان کے حامیوں پر بھی اور ان پر بھی ایک نہیں 1000 بار لعنت. سلام امام کو، آل رسول کو سلام. ہم حسینی ہیں، ہم سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و رضوان اللہ علیہم اجمعین کے غلام. کسی ایک صحابی کی بھی ہم گستاخی برداشت نہیں. آل رسول کے کسی دشمن کو ہم سننا، دیکھنا، سوچنا بھی نہیں چاہتے. اللہ ہمارا حشر امام کے غلاموں میں فرمائے. یاد رکھنا، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا. اور دامن مصطفیٰ کس کے ہاتھ میں رہے گا؟ جس کا ایمان درست رہے گا. اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے.